ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی نہایت ذہین، چست اور شرارتی تھا۔ وہ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے اور تجربہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ علی کا دماغ ایجادات سے بھرا ہوا تھا اور اس کے سوالات گاؤں کے بزرگوں کے لیے کبھی دلچسپ تو کبھی پریشان کن ہوتے تھے، لیکن اس کا تجسس ہمیشہ اسے دوسروں سے ممتاز رکھتا تھا۔ ایک دن علی نے گاؤں کے بزرگوں کو ایک پراسرار جنگل کے بارے میں بات کرتے سنا۔ وہ جنگل گاؤں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا اور وہاں رات کے وقت رنگ برنگی روشنیوں کا رقص ہوتا تھا۔ بزرگ کہتے تھے کہ وہ روشنی جنوں اور پریوں کا کھیل ہے اور جو بھی وہاں گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ یہ بات علی کے تجسس کو مزید بڑھا گئی۔ وہ دن رات سوچتا رہا کہ ان روشنیوں کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے۔ علی نے ٹھان لی کہ وہ اس جنگل کا راز ضرور معلوم کرے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی ہمت کی ضرورت کیوں نہ ہو۔ ایک چاندنی رات کو جب پورا گاؤں سو رہا تھا، علی نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اس نے ایک مشل، پانی کا مٹکا اور کچھ کھانے کی چیزیں اپنے تھیلے میں رکھیں۔ جیسے ہی وہ جنگل کے قریب پہنچا، اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ درختوں کی شاخیں ہوا میں جھوم رہی تھیں اور علی کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اس کا تجسس خوف پر غالب رہا۔ جب علی جنگل کے مرکز تک پہنچا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ رنگ برنگی روشنیوں کے گولے ہوا میں تیر رہے تھے اور ان سے ایک میٹھی سی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ علی نے چھپ کر قریب جانے کی کوشش کی اور جب وہ روشنیوں کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان روشنیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی پریاں ہیں۔ وہ خوشی سے گانا گا رہی تھیں اور ایک دائرے میں ناچ رہی تھیں۔ یہ منظر اتنا جادوئی تھا کہ علی کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ اچانک ایک روشنی علی کے قریب آ گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی پری تھی جو نہایت خوبصورت اور روشن تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی آواز میں علی سے کہا، اے انسان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ علی نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ روشنیوں کا راز کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کہانیاں سنی ہیں، لیکن ان کا اصل مطلب جاننے کا خواہش مند ہوں۔ پری مسکرائی اور بولی، یہ روشنی ہماری دنیا کا دروازہ ہے، لیکن جو انسان ہمارے راز کو جاننا چاہتا ہے، اسے ہمت اور عقلمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پری نے علی کو 3 آزمائشوں سے گزرنے کا چیلنج دیا۔ 1، جنگل کی گہرائی میں چھپے نیلے رنگ کے موتی کو تلاش کرنا جو جھیل کی تہ میں چھپا ہوا تھا۔ 2، ایک بلند درخت پر چھپے سنہری پرندے کو پکڑنا جو تیز ترین پرندہ تھا۔ 3، روشنیوں کے دائرے میں جا کر پریوں کے ساتھ ان کے گانے کا حصہ بننا۔ پہلا چیلنج، نیلا موتی۔ علی نے جھیل کے قریب پہنچ کر غور سے دیکھا۔ جھیل نہایت گہری اور پراسرار تھی اور اس کے پانی میں چمکدار نیلا رنگ جھلک رہا تھا۔ علی نے ہمت کی اور پانی میں غوطہ لگایا۔ جھیل کی تہ میں مختلف چمکتی ہوئی چیزیں تھیں، لیکن علی نے اپنی ذہانت سے اصل موتی پہچان لیا اور اسے نکال لیا۔ دوسرا چیلنج، سنہری پرندہ۔ دوسرا چیلنج زیادہ مشکل تھا۔ سنہری پرندہ نہایت چالاک اور تیز تھا۔ علی نے ایک جال بنایا اور صبر سے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد جیسے ہی پرندہ درخت سے اترا، علی نے جال پھینکا اور اسے قابو کر لیا۔ تیسرا چیلنج، گانا۔ تیسرا چیلنج سب سے زیادہ عجیب تھا۔ علی کو روشنیوں کے دائرے میں جا کر ان کے گانے کا حصہ بننا تھا۔ اس نے پریوں کی موسیقی کو غور سے سنا اور ان کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جب علی نے گانا شروع کیا تو اس کی آواز حیرت انگیز طور پر پریوں کے گانے سے ہم آہنگ ہو گئی اور دائرہ روشنیوں سے بھر گیا۔ پریوں نے علی کو مبارکباد دی اور اسے اپنی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہاں علی نے جادوئی مناظر دیکھے، بلند پہاڑیاں، چمکتی جھیلیں اور خوبصورت مخلوقات جو صرف کہانیوں میں سنی تھیں۔ علی کو ایک خاص تحفہ دیا گیا، ایک جگنو جس کی روشنی کبھی ختم نہ ہوتی۔ کچھ دن پریوں کی دنیا میں گزارنے کے بعد علی کو اپنے گاؤں کی یاد آنے لگی۔ اس نے پریوں سے اجازت مانگی کہ وہ واپس جانا چاہتا ہے۔ پریوں نے نہ صرف اسے اجازت دی بلکہ اس کے ساتھ دعائیں بھی کیں۔ علی گاؤں واپس آیا اور اپنی کہانی سب کو سنائی۔ علی نے اپنی ذہانت اور تجربے کو گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ پریوں کی دنیا کے تحفے کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کرتا اور پورے گاؤں کے لوگ اسے ایک ہیرو کے طور پر یاد کرتے۔
यूं अली की कहानी न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई और वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में एक बहादुर और ज़हीन लड़के के तौर पर जिंदा रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और SS स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।